بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی سگی بیٹی کی شادی محلے کے آوارہ اور نکٹو لڑکے سے کرا دی، کیونکہ میں خود چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی ساری زندگی عذابوں میں گزرے، اسی زندگی میں کوئی خوشی حاصل نہ ہو۔ میرا داماد میری بیٹی کا جینا حرام کر دے، کیونکہ اس کی پیدا ہوتے ہی میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال کر دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے شوہر کی دوسری بیوی سے 2 بیٹے ہوئے تھے، اس لیے مجھے اپنی بیٹی سے نفرت تھی۔ ایک روز میرا شوہر آیا اور میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی اور میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں اسے اس کی بیٹی کے گھر لے گئی، مگر بیٹی کو دیکھ کر ہم دونوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی جب داماد نے میری بیٹی کو، میرا نام مریم ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اور گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میری ابا کی تھوڑی سی زمین تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا نظام چل رہا تھا، مگر آج ہم گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہے تھے تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ میں نے میٹرک تک تعلیم گاؤں کے ایک اسکول میں ہی حاصل کی تھی۔ ابا نے میری وجہ سے شہر میں ایک مکان لیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ شہر میں ہی رہنا چاہتے تھے۔ ابا نے میرا داخلہ شہر کے ایک بڑے کالج میں کروا دیا۔ میں نے جلدی کالج کے ماحول کو اپنا لیا، وہاں لڑکیاں میرے دوست بھی بن گئی۔ میرا پورا دھیان پڑھائی پر تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے BA کر لیا۔ اب میری والدین میری شادی کرنا چاہتے تھے، وہ مجھے مزید آگے نہیں پڑھانا چاہتے تھے۔ تبھی میرے کلاس فیلو نے اپنی بائی کے لیے اپنی امی کو میرا رشتہ لینے گھر بھیج دیا۔ اماں ابا اچھی طرح تسلی کر کے ہاں کر دی۔ میں نے جب اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تو وہی میرے خوابوں کا شہزادہ لگا، اور پھر 3 ماہ بعد ہی میری شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کر اسد کے گھر آ گئی۔ میرا شوہر اسد بہت اچھا تھا، البتہ میری ساس کافی تیز اور چالاک بھی تھی۔ میں گھر کے سارے کام کرتی۔ ایک دن طبیعت خراب ہونے پر پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے شوہر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ساس بھی دادی بننے پر خوش تھی۔ بس ایک بات جو مجھے پریشان کرتی تھی وہ یہ کہ میرا شوہر اور میری ساس دونوں اکثر باتیں کرتے ہوئے کہتے تھے کہ دیکھنا بیٹا ہی ہوگا۔ ساس کہتی کہ بیٹا ہوگا تو خاندان میں ہمارا نام ہو جائے گا۔ میرا شوہر میرا پورا خیال رکھتے تھے۔ میری اماں ابا بھی بہت خوش تھے۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جب ایک تکلیف دہ لمحے کے بعد میری گود میں میری بیٹی کو ڈال دیا گیا۔ مجھے ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے تو خوش ہونا تھا، مگر ساس اور شوہر کا سوچ کر ایک خوف بھی تھا۔ بیٹی کا سن کر ان دونوں کو ہی خاص خوشی نہیں تھی، حالانکہ ان کے گھر میں پہلی بچے کی پیدائش تھی۔ خیر، ساس نے کہا چلو اس سال خواہش پوری نہیں ہوئی تو اگلے سال ضرور پوری ہونی چاہیے۔ صبح ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آئی تو اس نے ایک ایسی خبر سنائی جو بجلی بن کر مجھ پر گری۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اب مریم کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ کر چلی گئی، مگر ہم سب پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ میرا شوہر تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ساس جیسے نفرت سے مجھے اور بیٹی کو دیکھتے ہوئے وارڈ سے باہر نکل گئی۔ میری خوشی بھی دکھ کے پہاڑ تلے دب گئی۔ ان دونوں کی خواہشات میں کبھی پوری نہ کر پاؤں گی، مطلب یہ بیٹی میرے لیے اتنی برے وقت لے کر آئی تھی۔ گھر میں خوش ہونے کے بجائے خاموشی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نہ ساس کو میری پرواہ اور نہ شوہر کو فکر تھی۔ میں نے شوہر سے بات کرنا چاہی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شکر کرو خدا نے اولاد کی نعمت تو دی ہے، پھر اتنے بے دلی کیوں دکھا رہے ہو؟ مگر انہیں تو اماں کی فکر تھی، ان کی خواہشات پورے نہ ہونے کا غم تھا۔ نہ ساس بچے کو اٹھاتی اور نہ ہی شوہر بیٹی کو پکڑتے۔ میں ہی چلے میں کام کرتی اور بیٹی کو سنبھالتی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میری بیٹی حنا منحوس ہے، اس کے آنے سے میں شوہر کی توجہ سے محروم ہو گئی ہوں۔ کبھی دل کرتا تھا اسے بہت ماروں، اپنا سارا غصہ اس پر نکال دوں، مگر پھر رک جاتی کہ معصوم ہے۔ بس میں منفی اور مثبت سوچوں کے درمیان کھلونا بنی ہوئی تھی۔ بڑا مشکل وقت تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اور حنا بڑی ہوتی جا رہی تھی، شوہر اور ساس کی نفرتیں میرے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں حنا کو مجبوری میں پال رہی تھی۔ اکثر اسے روتا دیکھ کر میں خود بھی رونے لگتی۔ میری اماں ابا کو میری ایسی حالت کا زیادہ پتہ نہیں تھا۔ ابا کو پتہ لگتا تو انہوں نے مجھے گھر ہی بٹھا لینا تھا۔ ایک دن اماں آئی اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مجھے چند دنوں کے لیے گھر لے جانا چاہتی ہے۔ ساس نے بڑی بے دلی سے کہا کہ آپ کی بیٹی ہے، شوق سے لے جائے۔ شوہر نے بھی کہا ضرور لے جائے۔ میں اپنی اماں کے ساتھ میکے آ گئی۔
माँ बाप का घर ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून होता है। मैंने सोचा मैं भी कुछ दिन सुकून के साथ गुजार लूँगी। अम्मा को मैंने सब कुछ बता दिया था, मगर अब्बा से डर लगता था। मेरी अम्मा मेरी बेटी को बहुत प्यार करती थी। मुझे भी कहती कि बेटी तो खुदा की रहमत होती है, तुम भी तो हमारी एक ही बेटी हो। मगर पता नहीं ये ससुराल वालों की बातों का असर था, जो दिल पत्थर का होता जा रहा था। मैं रोज़ अपने शौहर को फ़ोन करती, मगर वो मसरूफ़ होने का बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर देता। असद बेटी को तो जैसे भूल ही गए थे। मेरे लिए उनका ये रवैया बहुत तकलीफ़दा था, मगर क्या कर सकती थी। एक हफ्ते बाद मैंने अपने शौहर को कहा कि मुझे आकर ले जाए, मगर उन्होंने टाल मटोल कर दिया। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। मैंने अपने शौहर से कहा कि अगर आपके पास वक़्त नहीं तो मैं अब्बा के साथ आ रही हूँ। तब वो कहने लगे वो कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त की शादी पर जा रहे हैं। फिर बोले मैंने हमारी बेटी हिना के लिए एक बैंक अकाउंट खोला है, उसके लिए पेपर्स पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। बस मैं जल्दी में आऊँगा, बैंक बंद न हो जाए। मैं खुश हो गई कि चलो उन्हें बेटी का ख्याल आया। कुछ ही देर बाद असद आ गए। मैंने अंदर आने का कहा तो बोले वापसी पर आऊँगा, तुम यहाँ जल्दी दस्तखत करो, बैंक बंद होने वाला है। मैं पेपर्स पढ़ना चाह रही थी, इतने में बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। अम्मा की आवाज़ आई कि जल्दी से आओ। मैं अंदर जाने लगी तो शौहर ने पहले दस्तखत करने पर जोर दिया। मैंने जल्दी से दस्तखत किया और अंदर चली गई। असद दरवाजे से वापस जा चुके थे। मैं हैरान हुई, फिर सोचा हो सकता है वो जल्दी में हो। 2 दिन बाद मैंने असद को फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ। शायद उस वक़्त सास असद के पास खड़ी थी। उन्होंने मेरे शौहर से फ़ोन लेकर कहा, बीबी वही रहो जहाँ हो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम हमें बेटा नहीं दे सकती, और मैंने अपनी नस्ल आगे चलाने के लिए अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी है, और ये उसका हक है। मैंने चीख कर कहा, आप मुझसे पूछे बगैर ये सब कैसे कर सकती है। तब सास बोली, तुम्हारे इजाज़त से ही असद ने दूसरी शादी की है। कल तुमने खुद इजाज़तनामे पर दस्तखत किए थे। मैं बोली, मगर वो तो बैंक के पेपर थे। सास बोली कि वो बैंक के पेपर्स नहीं बल्कि इजाज़तनामा था। फिर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गई। अम्मा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे हैरानगी से देख रही थी। फिर मेरा कंधा पकड़कर मुझसे पूछने लगी। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर प्यार से मुझे ज़मीन से उठाया और सोफे पर बिठाकर हौसला दिया। मेरी ज़िंदगी अंधेरा हो चुकी थी। मेरी हालत देखकर अब्बा को सारी बात बतानी पड़ी। अब्बा पहले तो मुझसे खफा हुए कि तुमने ये हालात क्यों नहीं बताए, मैं उसे गोली से उड़ा देता। अब्बा ने बंदूक निकाल ली कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हमने मिलकर अब्बा को ठंडा किया कि पुलिस केस बन जाएगा, ये गाँव नहीं शहर है। अब्बा ने मेरे शौहर को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब्बा हर रोज़ कई बार फ़ोन करते। एक दिन उसके घर भी गए। पता चला कि वो तो घर तब्दील कर चुके थे। किसी को कुछ पता न था कि वो कहाँ चले गए थे। वक़्त गुज़रता गया। हर गुज़रते लम्हे के साथ मुझे अपनी बेटी पर ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो मेरे लिए मनहूस थी। मैं अपनी बर्बादी का ज़िम्मेदार उसी को समझती थी। अम्मा ही उसकी हमदर्द थी। अम्मा मुझे समझाती कि कभी कभी मुझे तरस भी आ जाता है, मगर फिर वही सोचे, वही ख्याल। अब वक़्त गुज़रता गया। वक़्त के साथ साथ हिना जवान हो गई थी। मैंने उसे छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। आधा दिन उधर ही गुज़र जाता था, बाकी दिन कुछ काम और अगले दिन की तैयारी में गुज़र जाता। मेरी बेटी पर सारी तवज्जो मेरी अम्मा देती थी। मैं खुद गर्ज और बेहिसी की सहरा में भटकने लगी थी। मुझे अंदाज़ा था कि मैं गलत कर रही हूँ, पर अंदर से आवाज़ आती कि हिना ने पैदा होती ही मेरी सारी खुशियाँ छीन ली थी। एक दिन मैं बाजार गई तो मुझे काम वाली मासी मिली। वो मेरे शौहर के घर मेरे होते हुए वहाँ पर मुलाजिमा थी, और वो अब भी वही उनके नए घर में काम कर रही थी। उसने बताया कि आपके शौहर के घर दूसरा बेटा हुआ है, वो बहुत खुश है। वो मेरा अब भी शौहर था, क्योंकि अब तक मैं उसकी निकाह में थी। उसने ये एहसान किया था कि मुझे तलाक न दी थी। ये दब्बा मेरे दामन पर नहीं लगा था, और कभी कभी वो बेटी के लिए कुछ रकम भी भेज देता था। पहले तो मैंने ये पैसे लेने से इनकार किया था, मगर बाद में अम्मा ने समझाया कि ये तुम्हारा हक है।
بچی کا خرچہ لینا چاہیے۔ تب سے میں نے اس پر بھی اعتراض کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب کام کرنے والی کے منہ سے دوسرے بیٹے کا سن کر دل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ خدا نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ میں آج اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی اگر میرا بھی بیٹا ہوتا۔ وقت گزرتا گیا۔ میری بیٹی اب 10ویں کلاس میں تھی۔ اماں ابا بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ مجھے آس پڑوس والوں نے کہا کہ ابھی سے اپنی بچی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دو۔ اچھا رشتہ ملنے میں وقت لگتا ہے، اور ویسے بھی بچی کا باپ کون سے سر پر ہے؟ جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ میں تو خود بھی چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس منحوس کو گھر سے رخصت کر دوں، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے اپنے شوہر اور ساس کی ساری باتیں یاد آ جاتی تھی اور میرے زخم پھر سے بھرے ہو جاتے تھے۔ میں نے ایک دو ملنے والیوں کو کہا، کوئی بھی رشتہ لے آؤ، میں بیٹی کو بیاہ دوں گی۔ ان میں سے ایک نے ایک رشتہ بتایا۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں لڑکے والوں کو گھر بلا رہی ہوں، آپ بھی مل لینا۔ 2 دن کے بعد لڑکے والے میرے بیٹی کو دیکھنے گھر آئے۔ اس دن اماں نے ہمارے پڑوسن کو بھی بلایا۔ وہ لڑکے والوں کو جانتی تھی۔ اس نے کہا کہ لڑکا آوارہ اور 1 نمبر کا نکٹو ہے، بیٹی کی شادی کر کے اس کی زندگی برباد مت کرو۔ مگر مجھے کوئی سروکار نہیں تھا کہ لڑکا کیسا ہے، بس مجھے اس کی شادی کرنا تھی۔ لڑکے والوں کو تو میری بیٹی بہت پسند آئی تھی۔ میں نے سرسری سے دیکھا، لڑکا ذرا پکے رنگ کا تھا، عمر بھی میری بیٹی سے زیادہ تھی۔ نہ انہوں نے زیادہ کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ باپ کے بارے میں رشتہ داری پہلے ہی بتا چکی تھی۔ میں نے ہاں کر دی اور وہ خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ میری اماں بھی شادی پر راضی نہیں تھی، پر میں نے ان کی ایک نہ سنی، کیونکہ اب میں اپنی بیٹی کو سزا دینا چاہتی تھی، اس کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چھٹی والے دن اس کو ساتھ لیا اور کچھ کپڑے سامان لے آئی۔ آخر دنیا والوں کو بھی کچھ دکھانا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی، تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی۔ میری بیٹی نے ایک بار بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ خاموش رہی۔ رخصتی کا وقت بھی جلد قریب آ گیا۔ میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے، پھر بھی انہوں نے ہمت کر کے ساری کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ شادی بڑے اچھے طریقے سے ہو گئی۔ میری یہ بیٹی اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ میرے سر سے تو جیسے کوئی بوجھ اتر گیا۔ نہ اس کی رخصتی کے وقت میرے آنکھوں میں آنسو آئے، نہ ہی مجھے اس کے جانے کے بعد کچھ یاد رہا۔ میں تو اپنے سکول میں مصروف ہو کر جیسے اپنا ماضی بھلا ہی چکی تھی۔ اس لیے بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد پلٹ کر میں نے اس کا حال احوال بھی نہ پوچھا تھا۔ کبھی بیٹی کے گھر نہیں گئی تھی۔ اماں مجھے کہتی رہتی تھی، مگر میں مصروفیت کا کہہ کر انہیں چپ کروا دیتی۔ اسی دوران ابا کافی بیمار ہو گئے۔ بہت علاج کروایا، مگر وہ دوبارہ صحت یابی کی طرف نہ آ سکے اور ایک دن ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ اماں ہر وقت خاموش رہتی، مگر ایک وجود تو تھا۔ کچھ رشتوں کا ہماری زندگی میں ہونا ہی بڑا معنی رکھتا ہے۔ اب آگے جانے کے بعد اماں خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی، اس لیے میں نے ان کو کچھ وقت دینا شروع کیا۔ مگر جب وہ میری بیٹی کے بارے میں باتیں شروع کرتی تو میں کام کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ جاتی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل پتھر سا ہو گیا تھا، صرف دھڑکتا تھا، جذبات جیسے مر چکے تھے۔ میں نے بیٹی کی خبر کبھی نہیں لی کہ وہ کس حال میں ہے اور کیسی ہے۔ اماں کبھی کبھی فون کر لیتی تھی اور مجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر بے سود۔ مجھے تو اپنی سمجھ نہیں آتی تھی کسی کی کیا آنی ہے۔ میرا شوہر بھی ہمیں بھول چکا تھا، ظاہر ہے اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ اپنی دنیا میں مست ہوگا۔ اماں نے تو بہت کہا تھا کہ طلاق لے کر دوسری شادی کر لو، مگر شاید مجھے ابھی امید تھی کہ وہ لوٹ کر آئے گا۔ میں نے شادی کے بعد اسے دل سے اپنایا تھا، اب دل نہیں مانتا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگاؤں، اس لیے خاموشی سے زندگی کا سفر طے کر رہی تھی۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ اماں کو اکثر مجھے اسپتال لے کر جانا پڑتا، وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، گھر کے کام کرنا مشکل تھا۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے سکول میں جاب کر لی تھی، مگر مجھے سکول میں اماں کی فکر لگی رہتی تھی، اس لیے میں نے ایک دیکھ بھال کرنے والی رکھ لی، جسے ہدایت کی کہ خاص طور پر وہ اماں کا خیال رکھے۔ وہ بہت اچھی تھی اور ضرورت مند بھی تھی، اور اماں کا بھی بڑا خیال رکھتی تھی۔ مجھے ایک طرف سے تو تسلی ہوئی، ابا کے بعد اماں ہی میرا سب کچھ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ دن اچھے گزر رہے تھے۔ ایک دن شام کو میں اماں کو چائے بنا کر دی اور اپنے کمرے میں اپنی چائے لے کر سوچوں میں ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہی تھی کہ باہر زور زور سے دروازہ کھٹکا۔ میں نے سوچا اس وقت کون آ گیا ہے۔ میں نے کام والی کو آواز دی کہ جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اسد کمرے میں موجود تھا۔ کام والی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، باجی بہت
روکا انہیں، پر یہ رکے ہی نہیں، کہتے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ میں حیران اور پریشانی سے دیکھتی رہی، پھر میں نے کام والی سے کہا تم جاؤ اماں کو دوا دو۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں سخت حیران تھی کہ اسد کیوں اور کیسے یہاں آیا ہے۔ اچانک اسے میری کیسے یاد آ گئی۔ ابھی میں حیران اور پریشان اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ روتا ہوا میرے قدموں میں گر گیا۔ میرے لیے وہ لمحہ بہت عجیب تھا۔ وہ ایک خود سر انسان تھا، اچانک اس کی یہ حالت میرے لیے واقعی حیرت ناک تھی۔ خیر ایسا کیا ہوا، ایسے کیا مجبوری تھی جس نے اسد کو میرے قدموں میں گرا دیا؟ میں نے پہلی دفعہ اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ مجھے اب بھی گوارا نہیں تھا کہ میں اسے جھکا ہوا دیکھوں۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی اور آہستہ سے کہا کہ تم یہاں کیسے اور کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ اس نے روندی آواز میں کہا، اب احساس ہوا ہے تمہیں؟ اب اتنی مدت بعد جب میری جوانی ختم ہونے کو ہے، کیا تم میری خوشیاں، میری جوانی واپس لا سکتے ہو؟ میں نے اپنی آنسوؤں پر قابو رکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں میں تمہارا گنہگار ہوں، میں وہ دن تو نہیں لا سکتا، تمہارے زخم نہیں بھر سکتا، مگر تم سے معافی مانگ کر اپنی دکھ تو کم کر سکتا ہوں۔ میں بے وقوف تھا، اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا، بیٹے کی خواہش میں اندھا ہو گیا تھا کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، خدا نے مجھے باپ کا درجہ تو دیا تھا۔ آج میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، مجھے خدا کی طرف سے کافی سزا مل چکی ہے اور میں ابھی تک سزا کاٹ رہا ہوں۔ اب پچھتاوے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ میرا شوہر سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پچھتاوا کیسا؟ آخر بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو اسد روتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں نے بیٹی کی پیدائش پر سوگ منایا تھا، امی نے مجھے دوسری شادی اور تمہیں طلاق دینے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ میری بیٹی کی ماں ہے۔ تب امی نے کہا تو جاؤ پھر اس کے ساتھ رہو، اپنی ماں کو چھوڑ دو۔ میں ماں کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں نے ان کی بات مان لی، مگر شرط رکھی کہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ پھر امی نے رشتے والی خاتون کو کہا اور ایک لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ وہ بڑی ماڈرن عورت تھی، گھومنے پھرنے کی شوقین، اسے مہنگی چیزیں لینے کا چسکا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا پر وہ ہنس کے ٹال دیتی تھی۔ ہمارے گھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بیٹوں کے بعد اس کے تو نخرے مزید بڑھ گئے، بچوں کی پرورش پر اس کا ذرا بھی دھیان نہ تھا، ہر وقت سہیلیوں کے ساتھ پارٹیاں کرتی گھومتی پھرتی۔ بیٹے ماں کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں صاف شرمندگی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر نیچے کر لیا، پھر میرے پوچھنے پر وہ بتانے لگا کہ میرے دونوں بیٹے حد سے زیادہ بدتمیز ہو چکے ہیں۔ ایک دن میں نے غصے میں اپنی بیوی کو بھی مارا اور اپنے بیٹوں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا، بس پھر کیا تھا، بیوی نے بہت بد زبانی کی اور بیٹوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ رونے لگا، میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ میرے پاس پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو، میں اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں، شاید وہ اس بے رحم باپ کو معاف کر دے۔ میرے شوہر کی حالت دیکھ کر واقعی مجھے بہت دکھ ہوا، انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے چادر اوڑھی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بیٹی کے سسرال چل پڑی۔ اس بیٹی کے گھر جا رہی تھی جس کی خبر میں نے خود بھی نہ لی تھی۔ مجرم تو میں بھی تھی، ظلم تو میں نے بھی کیا تھا۔ اسی کشمکش میں ہم بیٹی کے گھر پہنچ چکے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی باہر آئی، ہمیں دیکھ کر حیران ہوئی، مگر یہ دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کی جان نکل گئی کہ اس کے پیچھے میرے شوہر کے دونوں بیٹے کھڑے تھے۔ میں اور میرا شوہر بری طرح چونکے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میری بیٹی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ میرے شوہر کے بیٹوں نے باپ کو پکڑا اور اندر صوفے پر بٹھایا۔ یہ سب کیا ہے؟ جب میں نے پوچھا تو حنا بولنا شروع ہوئی، امی یہ دونوں میرے بھائی ہیں، آپ نے مجھے شادی کر کے بیگانہ کر دیا تھا، مگر میری قسمت اچھی تھی کہ میرا آوارہ شوہر میری شادی کے بعد ٹھیک ہو گیا، وہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگا۔ جب میں نے اسے آپ کے اور ابا کے بارے میں بتایا تو ہم نے آپ کی صلح کروانے کا سوچا، مگر بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ دونوں نے کبھی بھی ہماری بات نہیں مانی۔
اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنے سوتیلے بھائیوں کو گھر بلا کر انہیں اس کام کے لیے راضی کیا۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے راضی ہوئے، مگر وہ یہ جان گئے کہ ان کی سگی ماں ہمیشہ ان کے باپ کے ساتھ زیادتی کرتی آئی ہے، اس لیے وہ اپنی سوتیلی ماں سے صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر ایک منصوبے سے انہوں نے گھر میں جھگڑا کیا اور ابا کو گھر سے نکال دیا تاکہ انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ وہ پیار سے بولی جا رہی تھی اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے کی ہمت پیدا کر رہے تھے، اور پھر ہم نے بہت اشکوں کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور سر جھکا لیا، اس امید پر کہ شاید اس کی معافی سے خدا ہمیں معاف کر دے۔ میری بیٹی حنا واقعی بہت عظیم تھی، بہت ہی عظیم۔ سچ میں بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور بد نصیب ہے وہ والدین جو بیٹیوں کی قدر نہیں کرتے۔